اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم۔ تفسیر بالرائے محمود کا مطلب قابل تعریف ہے، تفسیر بالرائے قابل تعریف ہے۔ اگر مفسر نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں دیگر کئی آیتیں پیش کی ہوں، آیت کی تفسیر میں تمام صحیح حدیث نقل کر کے ضعیف اور جھوٹی حدیث کا ابطال کیا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اجماع کا ذکر کیا ہو اور ان کے اقوال درج کر کے راجح قول کی طرح نشاندہی کی ہو، تابعین کے اقوال سے استدلال کیا ہو، عربی زبان کے محاوروں اور روزمرہ سے بحث کی ہو اور اس کے بعد محکم اور مضبوط دلائل کے ساتھ اپنی ترجیحی رائے درج کی ہو، یہ ترجیحی رائے تفسیر بالرائے محمود ہے، قابل تعریف ہے، اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام کی ضامن ہے۔ نمبر 2، تفسیر بالرائے مذموم۔ تفسیر بالرائے کی دوسری قسم قابل مذمت ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے جس میں ایک آدمی قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال سے استشہاد کے بغیر صرف اور صرف اپنی ذاتی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور اپنے ذہن میں پہلے سے قائم شدہ نظریات کی دلیلیں قرآن سے تلاش کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے، صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے، اپنی عقل کو صحیح حدیث پر فوقیت دیتا ہے، معجزات کا انکار کرتا ہے، عربی زبان کے معروف قواعد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایسا مفسر قابل مذمت ہے اور اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف خود کو گمراہ کیا بلکہ دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنی ذاتی رائے سے مجرد تفسیر کرنا حرام ہے۔ وَأَمَّا تفسیر القرآن بمجرد رائے فحرام۔ مقدمہ ابن تیمیہ۔ بہت سے مستند اقوال صحابہ اکرام اور اقوال تابعین کو نقل کرنے کے بعد تفسیر بالرائے محمود کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلا دنیا میں کوئی ایسا مفسر گزرا ہے جس نے اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو لغت پر مہارت رکھتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الہی ہوئی شریعت کے احکام سے مکمل واقفیت رکھتا ہے، اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کرے تو کوئی حرج نہیں۔ مقدمہ ابن تیمیہ۔ علماء سلف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ علم ہوتا تو گفتگو کرتے، لا علمی کی صورت میں سکوت اختیار فرماتے۔ علم رکھنے کے باوجود خاموشی اور سکوت اختیار کرنا عالم کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، یہ کتمان علم کی تعریف میں آتا ہے۔ مفسر کی اجتہادی غلطیاں۔ مفسر ایک امتی ہے، رسول نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، لیکن بہرحال ایک انسان ہے۔ علم اور حسن نیت کے باوجود اس سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے کتنی متوازن گفتگو کرتے ہیں۔ بدعتی مفسر کی غلطیوں اور اہل سنت الجماعت کے نیک نیت مفسر کی اجتہادی غلطیوں کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، مختصر یہ کہ تفسیر میں جو شخص صحابہ اور تابعین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے خلاف موقف اختیار کرتا ہے، وہ اس معاملے میں نہ صرف غلطی کرتا ہے بلکہ بدعتی ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر مفسر نے اجتہاد کیا ہے اور اس نے اپنی تفسیری اجتہاد میں ٹھوکر کھائی ہے جبکہ اس کی نیت اور طریقہ کار صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف فرمائے گا۔ تفسیر میں بے فائدہ تفصیلات۔ قرآن کے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض تفسیروں میں نہ صرف غیر مستند واقعات ہوتے ہیں بلکہ بے فائدہ اور بے اصل تفصیلات بھی ہوتی ہیں۔ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تفسیر کو فضول اور بے فائدہ تفصیلات سے پاک رکھے جن کی کوئی دلیل اور سند نہ ہو۔ مثالیں، اصحاب کہف کے بارے میں بحث کرنا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی۔ قرآن مجید میں بھی بے فائدہ تفصیلات سے گریز کیا گیا ہے۔ قرآن مقاصد پر نگاہ رکھتا ہے۔ قرآن کے طالب علم کو بھی قصے کے مقصد پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ اصحاب کہف کیوں غار میں جانے پر مجبور ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم کیوں ہوا۔